أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، انڈیا میں آج بھی اکثر خاندان بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جب ہنا پیدا ہوئی تو اس کے والدین نے خوشیاں منائیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس خوشی کی وجہ بیٹی کی پیدائش سے زیادہ جسم فروشی کی وہ صدیوں پرانی روایت ہے جس کے لیے ہنا کو استعمال کیا جانا تھا۔ ہنا کا تعلق انڈین ریاست مدھیہ پردیش کے دور دراز علاقے میں رہنے والی بچھارا برادری سے ہے۔ یہاں صدیوں سے خاندان کی سب سے بڑی بیٹی کو 10 سے 12 سال کی عمر کے درمیان جسم فروشی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی چھوٹی بہن اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ناظرین، یہ روایت نسل در نسل چلتی آ رہی ہے اور اس برادری کے مرد زیادہ تر ان لڑکیوں کی کمائی پر ہی پلتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ان لڑکیوں کے والد یا بھائی ان کی دلالی بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں پر شادیاں بھی مختلف انداز سے کی جاتی ہیں۔ دلہن کا خاندان اپنی بیٹی کی قیمت لگاتا ہے جو لڑکے کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ اسے جہیز کا الٹ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، ہنا کو پیدائش سے ہی ایسی زندگی کے لیے تیار کیا گیا اور بچپن میں ہی کام پر لگا دیا گیا۔ ایک رپورٹ میں ہنا نے کہا کہ میں صرف 15 سال کی تھی جب مجھ سے زبردستی یہ شروع کروایا گیا۔ مجھے اپنی پڑھائی چھوڑ کر اپنی ماں اور نانی کے نقش قدم پر چلنا پڑا۔ ہر روز اس نے متعدد گاہکوں کے لیے کام کیا، جس میں امیر دیہاتیوں سے لے کر ٹرک ڈرائیور تک شامل تھے۔ ناظرین، ہنا کا کہنا تھا کہ 18 سال کی عمر تک مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ یہ سب کتنا غلط ہے اور مجھے غصہ آنے لگا، لیکن میرے پاس اور کیا چارہ تھا؟ میرا خاندان کیسے گزارا کرتا اگر میں پیسے نہ کماتی؟ بچھارا برادری کے لوگ اکثر کافی غریب ہوتے ہیں اور اپنی مالی حالات بہتر کرنے کے لیے عام طور پر گھر کی خواتین پر انحصار کرتے ہیں۔ ایک مقامی NGO کے مطابق اس پیشے میں دھکیلے جانے والی ہر 3 میں سے ایک لڑکی نابالغ ہوتی ہے۔ بچھارا برادری، جو کہ پہلے ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، آج مدھیہ پردیش کے 3 اضلاع میں رہتے ہیں۔ ان کا بسیرا زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں سڑکوں کے کنارے پر ہوتا ہے جہاں ٹرک ڈرائیور رکتے ہیں۔ ان کم سن لڑکیوں کو کھلواڑی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کھیلنے والی۔ یہ کسی گروہ میں یا اکیلے چارپائیوں پر بیٹھ کر گاہکوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جڑے چھوٹے سے کمروں میں ان کے بیوپاری بیٹھتے ہیں، جو کہ عموماً ان کے خاندان کا کوئی فرد ہوتا ہے۔ وہ ڈرائیوروں کے ساتھ سودا کرتے ہیں، جو کہ فی گاہک تقریباً 100 سے 200 انڈین روپے کے درمیان ہوتا ہے۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ کمواری لڑکی کی سب سے زیادہ قیمت لگتی ہے، جو کہ 5000 روپے تک ہو سکتی ہے۔ ہنا اپنا وقت یاد کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ ہر روز تقریباً 4 سے 5 آدمی دن کے وقت آتے تھے اور رات کو ہم کسی ہوٹل یا کوئی قریبی جگہ پر جاتے تھے۔ ہنا کا کہنا یہ بھی تھا کہ بیماری لگنے کا ہمیشہ خطرہ ہوتا تھا۔ اس معاملے پر انڈین اخبار دی ہندو نے سن 2000 میں ایک رپورٹ کی تھی، جس کے مطابق اس برادری کے 5500 افراد کے خون کے نمونوں میں سے 15% HIV پازیٹیو نکلے ہیں۔ ان کھلواڑیوں میں سے اکثر حاملہ ہو کر بچوں کو جنم بھی دیتی ہیں۔ خود ہنا کے ہاں اس پیشے میں داخل ہونے کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ کہتی ہیں بہت لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں، تاہم ان کو کام جاری رکھنا پڑتا ہے۔ ان کو بچے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پیسے کمانے پڑتے ہیں۔ جسم فروش ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ لڑکیاں اس برادری میں کسی آدمی سے شادی نہیں کر سکتی۔ ناظرین، ہنا نے بالآخر ایک مقامی غیر سرکاری ادارے کی مدد سے نجات پائی۔ ان کے مطابق صرف وہ لڑکی اس مشکل کو سمجھ سکتی ہے جو اس گھناؤنے عمل سے گزری ہو۔ ہنا کا کہنا تھا، مجھے پتا ہے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے اور میں اس کے خاتمے میں مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، بچھارا برادری کی اس سماجی روایت کی ابتدا کے متعلق کئی کہانیاں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ہر جگہ اجنبی ہونے کی وجہ سے اس خانہ بدوش قبیلے کو پیسے کمانے میں دشواری ہوئی، تو انہوں نے اپنی غربت سے نجات کے لیے یہ طریقہ اپنایا۔ ناظرین، انڈیا میں بیٹوں کو ترجیح دینے سے جنسی شرح کا توازن خراب ہو گیا ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹ ہے۔ آکاش چوہان، جو کہ مقامی NGO کے مینیجر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس برادری میں تقریباً 3300 لوگ ہیں، جن میں سے کم از کم 65% خواتین ہیں۔ خواتین کی اتنی تعداد ہونے کی ایک وجہ ان علاقوں میں کم سن لڑکیوں کی سمگلنگ بھی ہے۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ منوج کمار نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے پچھلے چند مہینوں میں ان علاقوں میں سے تقریباً 50 لڑکیوں کو بچایا ہے۔ ہمیں 2 سال کی ایک بچی بھی ملی جسے اب پناہ گاہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ منوج کہتے ہیں کہ وہ اکثر ایسے چھاپے مارتے رہتے ہیں، لیکن یہ پرانی روایت صرف سماجی آگاہی سے بدل سکتی ہے۔
मध्य प्रदेश की हुकूमत ने हाल ही में एक कानून नाफिज किया है जिसके तहत 12 साल से कम उम्र बच्ची का रेप करने पर सजाए मौत दी जा सकती है। इसमें ऐसे बालिगों के लिए कैद की सजा भी बढ़ा दी गई है जो किसी 18 साल से कम उम्र नाबालिग के साथ जिनसी ताल्लुक रखेंगे, लेकिन ऐसे इकदामात से कुछ बदलाव नहीं आया है। 1993 में बिछारा खानदान में जिस्म फरोशी के अमल के इख्तिताम के लिए एक स्कीम बनाई गई, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया गया। राजेंद्र महाजन वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के एहलकार हैं। उनका कहना है कि हर साल हम निजी इदारों की तलाश में होते हैं जो इस स्कीम में हमारी मदद कर सकें, लेकिन कोई हमारी ज़रूरियात पर पूरा नहीं उतरता। जुबली स्कीम की कोशिश होगी कि इन खवातीन को तालीम, सेहत और आगाही के ज़रिए बहाल किया जाए, लेकिन हुकूमत की मदद के साथ या बगैर तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। इस बिरादरी के चंद जवान रिवायत के खिलाफ वर्जी करते हुए नौकरियां ढूंढ रहे हैं और तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। उन्हें कुछ मुकामी तंजीमों की तरफ से इमदाद भी मिल रही है। हिना अब भी ऐसी एक तंजीम का हिस्सा हैं, वही तंजीम जिसने 2016 में उनकी मदद की थी। वो कहती हैं कि मैं दीगर लड़कियों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो सहारा ढूंढकर इस पेशे से निकल सकती हैं। मैं जो भी कर सकती हूँ करूँगी। ये निजी इदारा एक मुकामी तरबियती मरकज़ भी चलाता है जहाँ नाबालिगों को मुफ्त तालीम और ट्रेनिंग दी जाती है। हिना का कहना है कि ये लड़कियाँ ऐसे पेशे में रहने पर मजबूर होती हैं क्योंकि उनके पास मुलाजमत का कोई और जरिया नहीं होता। सिर्फ तालीम से ही उनको निजात मिल सकती है। तो इसी मालूमात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में एक नई मालूमात के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।